صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے انتہائی فضل و کرم فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑی سعادت ہے، ایمان کا نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہو جانا کہ ساری امتوں پر اس امت کو فضیلت دی گئی۔ اور یہ جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ شروع ہی میں ازل سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے بہترین ہے، اور بعض انبیاء سابقین کو بھی اس کی خبر دے دی، اس لیے کہ اس امت کو وہ نبی عطا ہوئے ہیں جو سارے نبیوں سے افضل اور اشرف ہیں۔ اس امت کے نبی افضل ہیں تو یہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کو وہ شریعت عطا کی گئی ہے جو اکمل اور ادوم ہے، مکمل ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، اور ادوم ہے، ہمیشہ یہی چلے گی، سارے زمانوں کے لیے یہی ہے کہ کامیابی صرف اسی میں ہے۔ اور اس امت کو وہ محنت عطا کی گئی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور اس کی محنت کا دائرہ کوئی مخصوص علاقہ، مخصوص قوم اور مخصوص زبان والے نہیں ہیں، بلکہ اس امت کی محنت کا دائرہ تمام اقوام عالم اور انسانی زندگی کے تمام شعبے ہیں۔ تو اس امت کو یہ محنت عطا کی گئی ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی وجہ سے۔ آج دنیا کا کوئی چھوٹا سا مشغلہ ہوتا ہے، آدمی اس کو سامنے رکھ کر اپنی ترتیب بناتا ہے، تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانی زندگی، اس کے تمام شعبے، ہر فرد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے عرض کیا نا، آج تھوڑی سی بھی کوئی دنیا کی ذمہ داری ہو، ذمہ دارہ ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، معمولی درجے کی یہ چیزیں ہیں، اس کو بھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے اور میرا کام ہے، حالانکہ یہ ایک وقتی ضرورتیں ہیں۔ اصل مقصد تو اس امت کو بتایا اخرجت للناس، انسانیت کے نفع کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور نفع اس کا حقیقی یہ ہے جہنم سے بچ جائے انسان اور جنت میں چلا جائے۔ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اسی کے اعتبار سے اس امت کی ترتیب زندگی ہے، جہاں بھی ہے، چاہے اللہ کے راستے میں ہے یا اپنے مقام پر ہے، جیسے آپ کے سامنے ابھی تفصیلی بات آئی کہ یہ ترتیب زندگی ہے کہ اس کی جان، مال اور صلاحیتوں کا مصرف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ سب سے پہلے بھی اور سب سے زیادہ بھی جان کہاں لگے گی، مال کہاں لگے گا، وقت کہاں لگے گا، استعدادیں اور قوتیں اور سوچ اور سمجھ اور جذبات اس کے کہاں لگیں گے؟ اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا، کہ دلوں کے اندر یہ چیز اتر جائے۔ یہ چیز اتر جائے تو پھر آگے سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے درجے پر اس کی صلاحیتوں اور جان مال کا مصرف اللہ والا علم سیکھنا اور سکھانا ہے، کہ مستقل راہبری ہے کہ کیسے یہ اپنی زندگی گزارے
اس تحقیق میں لگا رہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور جو میرا رب مجھ سے چاہ رہا ہے اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسرے درجے میں اس کی صلاحیتوں کا مصرف یہ، تیسرے درجے میں یہ جو قوتیں اللہ پاک نے اس کو دی ہیں جان مال کی، کہاں لگائے؟ وہ عبادات کو دنیا میں زندہ کرے، اپنی عبادت کا اہتمام، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ اگر مال ہے تو حج کا، ذکر تلاوت کا، تو یہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں ان کو زندہ کرنا، اگر اس میں کوئی کمی ہو چکی ہے تو اس کو پورا کرنا، اس کو کہ کچھ نمازیں رہ گئیں، کوئی اور زکوٰۃ یا روزے رہ گئے تو ان کو پورا کرنا، اور دوسروں کو بھی اس پر لانا، مستقل اس امت کی صلاحیتوں کا یہ ایک مصرف ہے۔ اور تیسرے درجے پر اس کی جان مال لگانے کی جگہ انسانیت کو نفع پہنچانا، انسانیت کی خدمت کرنا، اس کی ضرورتوں کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنا، کیا ضرورت ہے، تو یہ مال دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایک تو ہے زکوٰۃ، وہ تو ہے ہی فرض، اس کے علاوہ بھی معلوم کرے کہاں کس کی کیا ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کو لانا ہے، صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک کرتا خریدا 12 درہم کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا یہ کتنے کا خریدا ہے، تو انہوں نے عرض کیا جی 12 درہم کا خریدا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 6 درہم کا بھی آپ خرید سکتے تھے، 6 درہم کا بھی آپ کو کرتا مل سکتا تھا، تو پھر باقی جو بچ جاتے وہ اس کو کہاں خرچ کرتے؟ اب ایک تو ذہن ہے نا ہمارا بچت کرنی چاہیے، ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ بچا کے رکھتے جائیں، وہاں یہ اپنے پر کم خرچ کرنا، اور فرمایا یہ جو باقی بچ جائے اس کو تنفق فیما تعلم، اس کو وہاں خرچ کر جو آپ جانتے ہیں کہ اس کا خرچ کیا ہے، آج اللہ معاف کرے ہمیں تو معلوم بھی نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں تنفق فیما تعلم، جو تم جانتے ہو اس کو اس میں خرچ کرو۔ اس کی شرح میں لکھا ہے وفی الیتامی والمساکین وفی سبیل اللہ وغیرہ، یتیموں پر، مساکین پر، اللہ کے راستے میں، اور اس کے علاوہ ایسے مصارف، تو یہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اس سے آگے اپنی آخرت بنا لے، دوسروں کی خدمت کر لے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے، تو یہ چیزیں کہ اپنے پر تھوڑا لگائے، آگے بچا کر اللہ کے راستے میں اور اپنی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کرے، مساکین اور فقراء پر، دوسروں کی خدمت پر، ورنہ اپنی فکر کر لینا کہ بس اپنے لیے سب کچھ، کھانا بہتر ہو جائے، لباس اور سواری مکان وغیرہ یہ بہتر ہو جائیں، اپنی فکر، یہ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ تو حیوانی فکر ہے، حیوان اپنی ہی فکر رکھتا ہے، اسے کو کسی کی کوئی اور پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے اندر خلافت کا جوہر رکھا ہے، تو اللہ پاک دوسروں کو عطا کرتے ہیں، یہ عطا کرنے والا بنے، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، یہ معاف کرنے والا بنے، دوسروں کو اوپر ستاری کا وہ معاملہ فرماتے ہیں، یہ دوسروں کے گناہوں کو یہ بھی چھپائے، عیوب کو چھپائے، تو اللہ نے اس کو یہ دیا ہے اس لیے تاکہ اور جو مصارف ہیں اپنی آخرت بنائے، ان پر خرچ کرے۔ تو یہ اس امت کی ایک ترتیب زندگی ہے، جہاں پر بھی ہے، گھر میں ہے، علاقے میں ہے، علاقے سے باہر ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس ترتیب پر ڈالا، وہ ترتیب پر چلے تو زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہم سب جانتے ہیں جب کوئی کام ترتیب سے ہو تو وقت تھوڑا لگتا ہے، بے ترتیبی ہو تو وقت بھی، مال بھی، صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی، کام آگے بڑھتا ہی نہیں، کام نکلتا ہی نہیں۔ وہ ترتیب پر تھے تو اس کی وجہ سے تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 20-25 سال کے اندر اندر اس وقت کی جو معروف دنیا تھی وہاں تک دین پہنچ چکا تھا، کیونکہ ایک ترتیب پر ہے، مقصد پر ہے۔ تو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ امتی ہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس امت میں ہونے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اخرجت للناس، انسانیت کو نفع پہنچانا۔ یہ ہمارا جمع ہونا، کل سے الحمدللہ اعمال ہو رہے ہیں، اسی کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ نے بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے تو میں اپنی زندگی کی ترتیب اس کے مطابق بنا لوں۔ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ اللہ کی مدد اور نصرت وہ اس ترتیب پر کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سامنے رکھ کر چلنا، اور آگے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب اس میں آدمی دین پر چلتا ہے بقدر اپنے یقین کے، تو یہ چیز نصیب ہو جائے تو الحمدللہ۔ اس وقت کچھ ساتھی تو ایسے ہیں جو نقد اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے مقام پر واپس جا رہے ہیں، علاقوں میں جا رہے ہیں۔ تو نیت ہم سب کی ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ تیار ہیں جی؟ اور اپنی مساجد میں جو اعمال ہو رہے ہیں ان میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح گھروں میں بھی ان اعمال کو کی دعوت ہے، فضائل کی تعلیم ہے اور ان صفات کا مذاکرہ ہے، اور گھر کی زندگی سادگی والی ہو، بچوں کی دینی تربیت ہو، یہ مستقل ہماری روزانہ کی ضرورت ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ مستورات ہیں، مستورات سے زیادہ بچے ہیں، تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دینی تعلیم، دینی تربیت، یہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ تو اس بارے میں پوری فکر کرنا، اللہ نے یہ نعمت اولاد کی یہ نصیب فرمائی ہوئی ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ جو مسئلہ پیش آ جائے اللہ سے مانگنا۔ اب یہ جماعتیں جا رہی ہیں، ایسے ہی اور ہمارے علاقوں میں جماعتیں آتی رہتی ہیں۔ جب ہماری مسجد میں جماعت آئے تو ہم اپنا وقت فارغ کریں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، ملاقاتیں کرائیں، ان کی نصرت کریں کہ جس کام کے لیے وہ آئے ہیں ہم اپنے محلے اور اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں ان کا تعاون کریں۔ تو اس کی بھی کوشش فرمائیں گے جی، جماعتوں کی نصرت کرنا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہر عمل ہے اس کی تاثیر ہے۔ اب یہ مبارک عمل ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کو ہدایت، تربیت اور تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اور اس عمل کے ساتھ دعا ہے کہ دعوت اور دعا دونوں کے الفاظ اور مادہ ایک ہی ہے۔ دعوت یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کرنا، اور دعا یہ ہے خالق کی رحمت کو مخلوق کی طرف متوجہ کرنا، کہ خوب اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور پھر مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ جو مسئلہ بھی پیش آئے، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، گھر کا ہے، کاروبار کا ہے، خاندان کا ہے، اللہ کے سامنے ہم اس کو رکھیں۔ بیماری ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی، اس لیے کہ اس وقت میں یہ عمل کر لینا یہی کامیابی ہے۔
کہ جس حال میں جو اللہ کا امر ہماری طرف متوجہ ہے اس حال میں ہم نے وہ کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ کہ چاہیے یہی آگے وہ مسئلہ حل ہو جائے تو الحمدللہ، نہیں حل ہوا تو بھی اس پر صبر کر کے کرنا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اور دعا کا اللہ پاک نے حکم بھی دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا، ادعونی استجب لکم، فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے مانگو اور میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ ہم مانگا کریں، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ ایسے جب آدمی سوچتا ہے تو پھر دعا قبول ایسے کی نہیں ہوتی، پورے یقین کے ساتھ۔ حدیث قدسی میں فرمایا نا، عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میرا معاملہ ویسا ہوتا ہے۔ تو وہ ہماری ہر حاجت کو سننے والے ہیں، جانتے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیں اور قبول فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ وہی چیز مل جاتی ہے، بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملی، کوئی اور مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ان ساری دعاؤں کو اللہ پاک محفوظ رکھے، جمع کر لے۔ دعا قبول ہوئی ہے لیکن آخرت میں محفوظ ہو گئی، اور آخرت میں اللہ پاک اس کو بتائیں گے تمہیں حکم دیا دعا کرنے کا، تم نے دعا کی تھی اور وعدہ کیا تھا قبول کرنے کا، وہ وعدہ پورا کیا، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا ہے، اس دعا کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت دور کر دی، اور یہ جو تمہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ کیا ہوا، وہ آج ساری دعائیں تیری جمع ہے یہاں پر۔ اب اس ایک ایک دعا پر جو اس کو ملے گا، کیونکہ وہاں تو آخرت سب سے بڑے مسائل کی جگہ ہے، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں نہ ملتا، آج ہی سارا مل جاتا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ ہم محتاج ہیں، ہر مسئلے میں اللہ کے محتاج۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، نمک نہیں ہے، وہ بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ مانگنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر وقت دل میں ایک دعا ہوتی رہے، قبولیت کے اوقات میں اس میں اور زیادہ اہتمام ہو، تو اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگنا ہے۔ درود شریف پر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا ولا تحرمنا
اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بھول کر کیوں، جان بوجھ کر کیوں، غلطی سے ہوئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور گناہوں کی نحوست کو دل و دماغ سے اتار دے۔ اپنی معرفت کا نور ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنی معرفت کا نور ہمیں نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، ہماری شیطان اور نفس سے حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے شرور اور فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر موقع پر ہماری حفاظت فرما، اپنی طرف توجہ نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی پر اعتماد ہمیں نصیب فرما، توکل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، ہر غیر کا تأثر ہمارے اندر سے ختم فرما، اپنی ذات عالی کا تأثر ہمیں نصیب فرما، ہر غیر کا خوف ہمارے اندر سے ختم فرما، اپنی ذات عالی کا خوف ہمیں نصیب فرما، ہر غیر سے امید کو ختم فرما، اپنی ذات عالی سے امید کو وابستہ فرما۔ یا اللہ اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی مخلوق کا ہمیں محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہمیں نصیب فرما، آپ کی مبارک سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، اور سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر موقع کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جو سنتیں مٹ چکی ہیں اور ان کی جگہ رسم و رواج نے جگہ لے لی ہے، اس رسم و رواج کو ختم فرما اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہر موقع کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اور یا اللہ اس سنت والی زندگی کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اس سنت والی زندگی کو ہر موقع پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر جتنی رکاوٹیں ان کو دور فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما، آپ کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، ہر موقع پر ہر چیز میں آپ کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، غیروں کی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غیروں کی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما، غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرما، عبادات کا اہتمام ہمیں نصیب فرما، نماز کا اہتمام ہمیں نصیب فرما، خشوع و خضوع والی اور حقیقت والی نماز ہمیں نصیب فرما، تکبیر اولیٰ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو نماز کا اہتمام نصیب فرما، اس کا پہلے سے یہ اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرما، جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، اور اس کمی کوتاہی کو ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کے لیے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اپنے مقام پہ ہوں، ہر موقع پر ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرما، اور نماز پر کامیابیوں کا یقین ہمیں نصیب فرما کہ تمام مسائل کا حل اور کامیابی کی ضمانت اس کا ہمیں یقین نصیب فرما، یقین کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما، غفلت کو دور فرما، جہالت کو دور فرما، ہر آن ہر گھڑی اپنی ذات عالی کی طرف توجہ ہمیں نصیب فرما، اپنی صفات کے استحضار ہمیں نصیب فرما، اور غفلت کے پردوں کو ختم فرما، علم نافع ہمیں عطا فرما، وہ علم جو دنیا آخرت میں نفع دینے والا ہے وہ علم ہمیں نصیب فرما، اور اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس علم کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدارس اور مکاتب اور مساجد اور دین کی محنت کی جگہوں کی حفاظت فرما، دین کی تمام محنتوں کی حفاظت فرما، جس قسم کی بھی جہاں کہیں بھی دین کی محنت ہو رہی ہے سب کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے سب کو قبول فرما، سب کو اخلاص اور الہیت نصیب فرما، سب کو ہر قسم کے فتنوں اور شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر شریر کے شر سے حفاظت فرما، ہر فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، ہر مغوی کے اغوا سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس علم کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، عداوتوں اور نفرتوں کو ختم فرما، کینہ حسد اور بغض کو ختم فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی اخلاق ہمیں نصیب فرما، غیروں کی زندگی ہمارے اندر سے ختم فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ اخلاق ہمیں نصیب فرما، آپ والی صفات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ آپ والا جذبہ ہمیں نصیب فرما، آپ کے قلب مبارک میں جو غم تھا وہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ غلط اخلاق جو ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، دنیا کی ہرس غرض دشمنیاں، ان ساری چیزوں کو ختم فرما، ایثار اور قربانی کے جذبہ نصیب فرما، صفت احسان نصیب فرما، ہر مسلمان کی محبت ہمیں نصیب فرما، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ اخلاص اور للہیت ہمیں نصیب فرما، جتنی فاسد غرضیں ہیں، حب دنیا، حب جاہ ہے، دکھلاوا ہے، ریا اور نمود اور شہرت ہے، یہ سارے غلط جذبے اندر سے ختم فرما، محض اپنی رضا والا جذبہ ہمیں نصیب فرما، اس کے علاوہ جتنے جذبے ان کو ختم فرما، ہر عمل میں اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، اکیلے کرنے کا ہے یا مجمع میں، ہر عمل میں اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، اور ان اعمال پر جو آپ نے وعدے فرمائے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابیوں کو اور عزتوں کے وعدے جو آپ نے فرمائے ہیں، ان وعدوں پر ہمیں یقین نصیب فرما، اس یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اور پوری امت کو وہ وعدے نصیب فرما۔ واقعی ہم قصوروار ہیں، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اور یا اللہ کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اس مبارک محنت سے محروم نہ فرما۔ یہ بہت بڑی سعادت آپ نے ہمیں نصیب فرمائی، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کمیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ کسی مسلمان کو بھی جہاں کہیں رہنے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے محروم نہ فرما، ہر مسلمان کی صلاحیتوں کو اس مبارک محنت میں استعمال ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو پورے عالم کا ذریعہ بنا۔ واقعی ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی صفت نہیں ہمارے اندر، آپ کے فضل کی امید ہے، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کے معاملے کے ساتھ ہم سب کو اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ جہاں کہیں یہ محنت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، باقی جو ہونے والے اجتماع ہیں ان کو قبول فرما، اس اجتماع میں ہر آنے والے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ آ سکے ان کو بھی قبول فرما، جو محبت سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں
ان کو بھی یا اللہ اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اس اجتماع کے لیے جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول فرما، جس قسم کی بھی خدمت ہے ان سب کو یا اللہ قبول فرما، راستہ بتا رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، جو بھی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرما، تشکیل کرنے والے ہیں، راہبری کرنے والے ہیں، ان سب کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو بھی یا اللہ قبول فرما، پورے عالم کو قبول فرما، یہ جتنا مجمع ہے سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے خاندانوں کو قبول فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو قبول فرما، ہمارے تعلق والوں کو قبول فرما، ہمارے پڑوسیوں کو قبول فرما، ہمارے علاقے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس علاقے کی اس محنت کو قبول فرما کر پورے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم کو اپنی طرف رخ نصیب فرما، اپنی طرف توجہ نصیب فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر مسلمان جس مصیبت میں گرا ہوا ہے اس کی مصیبت کو دور فرما، اپنی طرف اس کو توجہ نصیب فرما، یا اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا ضرورتیں ہیں، بعض ہم دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، بعض دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت کو جانتے ہیں اور پورا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما، مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ اس بیماری اور صحت کو اپنے احکام پورا کرنے میں یا اللہ ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرما، کسی موقع پر آپ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، ہر موقع پر اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اس حال میں خاتمہ ہو کہ آپ ہم سے انتہائی خوش ہو رہے ہوں، ہمیں بھی آپ کی ملاقات کا شوق ہو، یا اللہ یہ مقام ہمیں نصیب فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ محض اپنے فضل کا معاملہ فرما، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہمارے لیے آسان فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ میدان معاشر میں اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما، میدان معاشر میں اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، کسی مسلمان کو بھی آپ کی شفاعت سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، بغیر حساب کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں جنت الفردوس میں نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما، واقعی ہم قصوروار ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، آپ کے فضل کے پورے امیدوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین.